السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، اور میرے ساتھ ہے بات چیت کے لیے آج معروف اسلامی اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، اب خسرو فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ اختر الواسع صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ جی شکریہ سر، ان دنوں ایک مرتبہ پھر دیش کے جو حالات ہے بہت زیادہ خراب ہے، اور خاص طور پر جو رام نومی کا جلوس نکلا ہے یا ہنومان جینتی کا جلوس نکلا ہے، تو الزام یہ لگ رہا ہے کہ جلوس پر مسلمان پتھراؤ کر رہے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ جلوس کے ذریعے پتھراؤ ہوتا ہے اور جگہ جگہ مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، مسجدیں توڑی گئی ہے، اور مسلمانوں میں ایک طرح سے خوف کا عالم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ یہ حالات اور خراب ہوں گے یا اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ نہیں، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت تشویشناک بھی ہے، اور ملک اور ملت دونوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ جو کچھ مسلمانوں کو بلا وجہ کا ظاہری بات ہے کہ شوق نہیں ہے کہ وہ آبیل مجھے مار کریں، بالکل، اور اور ظاہری بات ہے کہ لیکن ہم ادھر خود دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے تریپورہ سے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف نعرے لگائے گئے، ہم نے جگہ جگہ دیکھا کہ مسجدوں کے سامنے کیا اشتعال انگیزی کی گئی، منافرت آمیز نعرے لگائے گئے، جھنڈا لہرانے کی، بھگوا جھنڈا لہرانے کی مسجدوں پہ اور درگاہوں پہ کوشش کی گئی، رنگ بدل دیے گئے جی۔ اور یہ سب جو ہے اس لیے اور افسوسناک ہے کہ اس میں پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہی ہے۔ جو سرکاریں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک جانبدارانہ رویہ اپنا رہی ہیں اور مسلمانوں سے انتقام لے رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کچھ کھرگون میں ہوا جی، وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بات مان کے چلیے، اور سب مانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص صریحاً اور عمداً قتل بھی کرتا ہے کسی کا تو اس کو فوراً پھانسی نہیں دی جاتی یا سزا نہیں دی جاتی، بلکہ ایک قانونی پورا عمل ہے جس سے گزارا جاتا ہے اور اس کی عدالتی چارہ جوئی ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح کھرگون میں لوگوں کو فسادی قرار دے دیا گیا، ان کے مکانوں کو منہدم کر دیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اور اس لیے بھی کہ وزیر داخلہ نے جس تکبر کے ساتھ یہ کہا کہ جو پتھر پھینکے گا اس کے گھر پتھروں میں بدل دیے جائیں گے، یا وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ کوئی فسادی نہیں بخشا جائے گا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ کسی فسادی کو نہیں بخشنا چاہیے، بالکل، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن فسادی کون ہے اس کا فیصلہ وزیر اعلیٰ یا ان کے نوکرشاہی نہیں کرے گی، کورٹ میں طے ہوگا۔ یہ کورٹ میں طے ہوگا۔ ایک پورا پروسیس ہے جس میں دوسرے کو بھی موقع دیا جائے گا۔ اور ایک بات یہ کہ زندگی گزر جاتی ہے آدمی کو ایک گھر بنانے میں، جی آپ کو توڑتے میں شرم نہیں آئی، آپ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا انہیں بے سہارا کر دیا، ان کا کمپنسیٹ کون کرے گا؟ جی سوال یہ، اب جو آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ مسلم قیادت کو ایک جوڈیشل کمیشن کی، ایسا جوڈیشل کمیشن جو کسی ایک ریاست تک محدود نہ ہو، بلکہ جہاں جہاں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو انکوائری کرے کہ کون قصوروار ہے، اور اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ انہی کے خلاف تو انکوائری کریں گے۔ دوسری بات جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا سا مجھے اجازت دیجیے کہ تھوڑا سا میں چیزوں کو الگ الگ کروں۔ مثال کے طور پہ جو بی جے پی کی مسلم قیادت ہے، مختار عباس نقوی ہیں، شاہ نواز حسین ہیں، ایم جے اکبر ہیں، ظفر الاسلام ہیں، ان لوگوں کو اپنی حکومتوں سے بات کرنی چاہیے، خاص طور سے مرکزی حکومت سے، وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے بات کرنی چاہیے۔ میں آپ سے اور ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم کو ناکام بنانے کی کوشش ہے، لیکن ان کی خاموشی جو ہے وہ میرے اپنے اس بیان کو جھٹلاتی ہے
میں بالکل صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑی تکلیف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ماننا یہ تھا کہ وزیر اعظم نے چونکہ یہ کہا ہے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو وہ کہیں نظر آنا چاہیے. تو اور اس طرح کی کوششیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے اس پورے جو کیا میں رویہ ہے اور نعرہ ہے اس کی نفی کرتی ہیں. تو اور وزیر اعظم اس پہ خاموش بھی ہیں. تو وہ کڑوا گھونٹ کیوں پی رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں تو. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو میں مسلم لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں بی جے پی کی، وہ اس لیے بھی کرتا ہوں کہ انہیں سرکار کے اور کمیونٹی کے بیچ میں ایک پل کا کام کرنا چاہیے. اور یہ نادو گھڑی جو ہے اس کے لیے میرا خیال یہ ہے سب سے مناسب گھڑی ہے کہ جب کہ انہیں آگے آنا چاہیے، اپنی حکومتوں سے بات کرنا چاہیے، کمیونٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور کمیونٹی کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف بولنا چاہیے. دیکھیے آپ کا حجاب پہ اختلاف ہو سکتا ہے مجھ سے، لیکن آپ کا جو ہے نسل کشی پہ نہیں ہو سکتا. بالکل جی، آپ کا جو ہے مسجدوں کی حرمت جو ہے وہ کیا میں اس کے خلاف کام کیا جائے اس پہ نہیں ہو سکتا. آپ درگاہوں کے خلاف نہیں ہو سکتے. تو ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو مسلم قیادت ہے، عام قیادت، اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صبر و تحمل بہت اچھی چیز ہے. ہمیں کسی رد عمل میں انتہا پسندانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، لیکن انہیں ایک طرح سے خود وزیر اعظم سے اور وزیر داخلہ سے وقت مانگنا چاہیے. مولانا محمود مدنی نے خط لکھا ہے، بہت اچھی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن خط جو ہے وہ صرف احتجاج درج کرانے کے لیے انہوں نے کہاں لکھا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہے. پریس ریلیز آئی، خط انہوں نے میڈیا کو نہیں بھیجا، وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی اس کا اکنالجمنٹ نہیں ہے کہ خط آیا ہے. ایک بات آپ سمجھیے، جب کہ وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کیا ہوگا، میں کیوں اسے وہ کروں. خط لکھنے میں کوئی بیان نہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، میں لکھ سکتا ہوں، لیکن خط لکھنا کافی نہیں ہے. ایک وقت مانگنا چاہیے وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے. وہ پہلے بھی کمیونٹی کے اور وزیر اعظم کے بیچ میں کیا میں رابطے کی کڑی بن چکے ہیں، ملاقات بھی کر چکے ہیں. نہیں میں بھی شامل تھا اس میں، مجھے بھی صاف بات ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہماری قیادت کو ایک لیگل اسٹریٹجی بھی تیار کرنی چاہیے، قانونی حکمت عملی جسے کہتے ہیں. سر یہاں پر رک کر کے اپنے بات کی کہ ہوم منسٹر سے یا وزیر اعظم سے ملنا چاہیے مولانا محمود مدنی کو مسلم قیادت کے ساتھ. اس سے پہلے بھی ایک دو ملاقات ہوئی، آپ بھی حصہ رہے، اور اس وقت بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں، موب لنچنگ شروع سے رہی ہے خاص طور سے سرکار کا آنے کے بعد. کا اس ملاقات میں اس طرح کے حالات پر، ان چیزوں پر کچھ بات چیت ہوئی، کچھ چرچا ہوئی، اور ان کا رسپانس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کا؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ان کا رسپانس جو تھا وہ ایک طرح سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی تائید نہیں کی، بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں ایک جلسہ ہوا تھا جس کو وزیر اعظم نے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے اس میں بھرے جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ لوگ جو گائے کے نام پر لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ وہ ہیں جو رات میں چور چکاری کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، اور دن میں یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بات کہی تھی. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کل کیا ہوا اس پہ بھول جائیے. اس وقت کی صورتحال اور زیادہ سنگین ہے. اس وقت کرناٹکا میں، گجرات میں، مدھیہ پردیش میں اور جگہ جگہ مثال کے طور پہ صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے. مسلمان نوجوان پریشان ہیں. جی ہمیں تو میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک لیگل اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جو کہ ہمارے یہاں ماہرین قانون کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، سول سوسائٹی کا حصہ ہیں. جسٹس احمدی ہو سکتے ہیں، کپل سبل ہو سکتے ہیں، رنجنا پرکاش ہو سکتی ہیں. جی اور اسی طرح سے آپ جو دیکھیں مثال کے طور پہ طاہر محمود ہو سکتے ہیں، آپ پروفیسر فیضان مصطفیٰ ہو سکتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو ہمیں
شامل کر کے نہیں ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور ایک جو حالات ہیں، مثال کے طور پہ اس وقت جو مسلمانوں کی اس ملک میں آبادی ہے اس سے زیادہ جیلوں میں مسلمانوں کا پرسنٹیج ہے. تو ان کی رہائی کے لیے کیا تدابیر ہوں، کیا قانونی رویہ ہو، یہ طے کرنا چاہیے. جو آپ کی کیا ایک طرح سے FIR درج نہیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ ہو. جی پرشانت بھوشن وغیرہ کی خدمات کو لینا چاہیے. تو اس طرح سے جو صورت حال ہے اس کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ ابھی صورت حال پیدا ہوئی ہے جگہ جگہ کہ بغیر کسی قانونی کارروائی کے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے. اس پر عدالتوں کے اندر ہمیں جانا چاہیے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر. جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کتنی مایوسی ہو اور کتنی ہی کیا وہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں ہمیں اپنے اعتماد کو نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. اور نہیں ایک آدھ فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے کہ ہم مطمئن ہوں، ملک مطمئن نہیں ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. جیسے کہتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں انوراگ ٹھاکر کا مسئلہ تھا، کپل شرما کا تھا. سر آپ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ ایکسیپشن ہے. یاد رکھیے استثناء ہے، استثناء کو کلیہ مت بنائیے. یہ بات اپنی جگہ پر رکھیے. عدالتوں پہ ابھی مجھے بھروسہ ہے، اس ملک کے دستور پہ بھروسہ ہے. اور دیکھیے جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ خالی آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، وہ اس ملک کی سناتن پرمپرا کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ گنگا جمنی تہذیب کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ گاندھی کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ دستور کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ ترنگے کی مخالفت کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ بحیثیت مجموعی صرف آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ اس ملک کے دشمن ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے اور وشو گرو بنے. سر محمد ادیب صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ جگہوں پر کہ مسلمانوں کو عید کے دن غم کا اظہار کرنا چاہیے، کالی پٹی باندھنی چاہیے. کچھ لوگ اور بات کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سب سنجیدہ کوئی رائے ہے یا نہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، ہر آدمی کو اپنے ذہن و ضمیر کے آزادی کے مطابق رائے دینے کا حق ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غم و غصے کا اظہار ہے اس کے لیے کالی پٹی باندھنا ضروری نہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی، اس پہ اپنی میں کسی چیز پہ میں وہ تو نہیں کر رہا آپ سے. تو اصل چیز یہ ہے کہ دوسرے یاد رکھیے ہندوستان کی سیکولر جمہوریت سے عدم شرکت جو ہے وہ ہمارے لیے خودکشی کے مترادف ہے. ہمیں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرنا چاہیے. ہم ٹھیک ہے، ہماری جو پریشانی ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم سوشل اینیمل کم پولیٹیکل اینیمل زیادہ بن گئے. ہمیں کسی ایک پارٹی کا دم چھلا نہیں بننا چاہیے. ہمیں بنیادی طور پہ ایک طرح سے اپنی باتیں منوانے کے لیے آگے آنا چاہیے. مطلب سبھی پارٹیوں سے رشتے ہموار ہونے چاہیے نہیں مسلمان جو ہیں دیکھیے مسلمانوں کو تو بنا دیا گیا نا کہ کانگریسی ہے، سماجوادی ہے، BJP کا. مسلمانوں نے یہ موقع خود دیا ہے. بالکل. آپ ایک بات سمجھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں وہ نہیں کر رہا، جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ مسلمان نے کبھی بھی کمیونل لیڈرشپ کا ساتھ نہیں دیا. پہلے جواہر لال نہرو کا ساتھ دیتا رہا، پھر اندرا گاندھی کا ساتھ دیتا رہا، اتر پردیش میں بہوگنا کا ساتھ دیتا رہا، بنگال میں لیفٹ فرنٹ کا ساتھ دیتا رہا، کیرالہ میں UDF اور مطلب یہ کہ LDF کا ساتھ دیتا رہا، تامل ناڈو کے اندر DMK ADMK کا ساتھ دیتا رہا، بنگال میں ممتا بنرجی کا ساتھ دے رہا ہے، ملائم سنگھ کا ساتھ دیا، لالو کا ساتھ دیا. سوال یہ ہے کہ آپ جو ہیں، لیکن آپ نے یہ جو کہتے ہیں نا بلائنڈلی آپ نے سپورٹ کیا، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جو ہمارے یہاں ایک رویہ رہا ہے وہ یہ کہ ہم جب جاتے ہیں
مسائل کو پیش کرنے کے لیے میمورنڈم کی شکل دے کر اور ایک وفد کی صورت میں، تو چلتے وقت ہم یہ کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار کی خدمت میں میمورنڈم پیش کرنے کے بعد چلتے وقت ایک بایو ڈیٹا بھی تھما دیتے ہیں۔ سرکار جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ میمورنڈم کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے اور بایو ڈیٹا کو لے کے جو لیڈر آف دی ڈیلیگیشن ہے یا جس کو بھی وہ سمجھتی ہے اسے کسی جگہ پہ اپوائنٹ کر دیتی ہے۔ تو اصل یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس بات کو خیال رکھیں۔ ایک بات جو مجھے اور کہنی تھی، اور آپ نے چونکہ آپ کو یاد ہوگا مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک بہت جرأت آمیز قدم اٹھایا تھا کہ وہ RSS چیف کی دعوت پر گئے تھے ملاقات کرنے۔ نہیں، انہوں نے یہ کیا کہ وہ خود ان کے دلی کے دفتر میں گئے، ان سے ملاقات کی۔ میں اس وقت بھی لوگوں نے تنقید کی تھی، لیکن میں نے ان کو کی حمایت کی تھی۔ آج میری خواہش ہے کہ انہیں RSS چیف سے اپنے پہل پہ ملنا چاہیے اور ان سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے نظریات کے تابع جو مشینری ہے اور جو افراد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی، آپ کو ملک کی فکر ہے، ہمیں بھی ملک کی فکر ہے۔ ہم مسلمان کو بچانے کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہے، ہم ملک کو بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ بات کرنے کی ہے۔ تو ارشد میاں جو ہیں اگر یہ پہل کرتے ہیں تو بڑی بات ہوگی اور کرنی چاہیے انہیں۔ اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا جو آپ نے بات کہی کہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پہ جہانگیر پوری میں 2 جلوس گزر گئے، ہنومان اس کے کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، تیسرے پہ ہوا، اس وقت پولیس بھی اتفاق سے 2 ہی تھے، پولیس والے بھی غالباً۔ تو اس طرح کی صورتحال کے لیے خود بھی تھوڑا سا ایک یہ کہ ہمیں پولیس سے بھی رابطہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک پریشانی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے پولیس سے بھی دوری بنائی ہے اور اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر آپ لگاتے ہی ہیں۔ جی، میری رائے یہ ہے کہ صوتی آلودگی کا جو پیمانہ مقرر کیا گیا اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ سبھی کے حق میں ہے، لیکن اسی لاؤڈ سپیکر لگانے کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ویڈیو کیمرے بھی لگانے چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس کی طرف سے پہل ہوئی شرم ہے۔ بالکل، اور کئی جگہوں پر ایسی بھی ویڈیوز آئی ہے کہ مسلمانوں نے استقبال کیا ہے نوراتری کے جلوس کا، بھوپال میں، ادھر نوئیڈا وغیرہ میں، نوئیڈا میں نہیں، ہر جگہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اس ملک کی غالب ترین اکثریت ابھی ہماری مخالف نہیں ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہمارے بیچ میں اور اکثریت کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں فکر ان سے زیادہ ان کی کرنی چاہیے جو کہ ابھی ان کے جھانسے میں نہیں ہے۔ سر، جہانگیر پوری ہنسا کی بات چیت سامنے آئی، جہانگیر پوری میں پہل اس طرف سے ہوئی تھی، سارے ثبوت ہے اور گودی میڈیا نے بھی اس میں سچائی کو دکھایا ہے، لیکن گرفتاری پولیس یک طرفہ کر رہی ہے۔ مسلم بچوں کو، نوجوانوں کو، جس میں 16 سال کا ایک لڑکا شامل ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نہیں، میں آپ سے وہی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ قانونی لیگل سسٹم آپ بنا لیں گے، اگر ایک ٹیم بنا لیں گے تو وہ باقاعدہ طور پہ پھر لوگوں کو انگیج کرے گی کہ ان لوگوں کو انصاف مل سکے، ان کے لیے لڑائی لڑی جا سکے۔ یہ ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے۔ بالکل کلیئر بات ہے، میں بھی مان رہا ہوں۔ اس صورتحال کو نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی پلاننگ کرنی چاہیے۔ کاہے کے لیے؟ جھگڑے فساد کے لیے نہیں، جھگڑا فساد نہ ہو اس لیے، اور جھگڑا فساد میں جو بے قصور ملزم بنا دیے گئے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ بالکل
बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब थे जिन्होंने बातचीत की कई सारे इश्यूज़ पर। ख़ास तौर पर अख्तरुल वासी साहब ने उम्मत को या मुस्लिम क़यादत को 2-3 अहम मशवरे दिए हैं। मैं मुख्तसर कह दूँ कि मुस्लिम क़यादत को हुकूमत के जो अहम अहदेदार हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला से मुलाकात करनी चाहिए। मार्श मदनी है, इस तरह से जो मिली तंजीमों का एक वफ़द है उन्हें RSS के सरबराह से भी मिलना चाहिए। इसके अलावा BJP में जो मुस्लिम क़यादत है उन्हें भी खुल करके अपनी हुकूमत के लोगों से बातचीत करना चाहिए। और मुसलमानों को BJP से जो एक नफ़रत पाई जाती है, जो दूरियाँ पाई जाती है, इसको कम करने की ज़रूरत है। किसी को दोस्त और किसी को दुश्मन नहीं, बल्कि सबको अपना बनाने की ज़रूरत है। हर जगह राब्ते बहाल करने की ज़रूरत है। और अख्तरुल वासी साहब ने बहुत अहम मशवरा दिया है कि मस्जिद के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि सब कुछ लगाने के साथ साथ CCTV कैमरे या वीडियो कैमरे ज़रूर अपनी मस्जिदों के बाहर लगाए, ताकि हर चीज़ों का रिकॉर्ड भी मौजूद। ऐसे भी मस्जिदों में कई सारी चीज़ें चोरी भी हो जाती है, कहीं चोरी ना हो, लाउड स्पीकर मस्जिद से चोरी हो जाता है, चप्पलें चोरी हो जाती है, और अब इस तरह के मामले भी सामने आने लगे हैं। तो ये सब की भी हिफाजत होगी और सबका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया अख्तरुल वासी साहब, आपने टाइम दिया, बातचीत की। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। इनको दे लड़की को चलो चलो बगी क्या इनको दे लड़को निकल दो नहीं ना आइए लो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेमत खाना प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका मकसद मुस्लिम ख़वातीन को एम्पावर करना है, रोज़गार देना है। उसके अलावा जो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, उन्हें इफ्तार कराना मकसद है। तो नेमत खाना प्रोजेक्ट को मिल्लत टाइम्स का सपोर्ट हासिल है। रोज़ाना 100 पैकेट तकसीम करने का मनसूबा बनाया गया है। एक पैकेट की कीमत 95 रुपये आती है। पहले दिन 100 पैकेट आज हम लोग तकसीम कर रहे हैं और आगाज़ हम लोग कर रहे हैं। रोहिंग्या कैब से हम लोग आए हैं इफ्तार देने के लिए 100 पैकेट लेकर के। एक इफ्तार का पैकेट है, उसके अलावा एक पुलाव है और एक बोतल पानी भी शामिल है। तो हम सब लोगों को दे रहे हैं कि करके सब लोग आइए। इधर आज सबसे पहले आप से आगाज़ कर रहे हैं इफ्तार का सामान ये लीजिए बाबू साइड हो जाओ और लोग। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।